کمیونٹی ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے, آبویسلی جب ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے آتے ہیں, اپنی کنٹری کو چھوڑ کے آتے ہیں, تو ایک ایسپریشن ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر بہتر ہو. اور جب بھی فیوچر کی بات چلتی ہے تو ایجوکیشن کی آبویسلی بات آتی ہے آگے کہ بچوں کی اگر ایجوکیشن بہتر ہو تو ان کا فیوچر بہتر ہوگا. سو یہ تھا کہ ایون دو دی انٹینشنز آر ان دا رائٹ پلیس, کہ سب اچھی چیز چاہتے ہیں, لیکن اس کو اٹین کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا ہماری کمیونٹی کے لیے, کیونکہ دیر واز اے لاٹ آف گیپس. ایک تو یہ تھا کمیونیکیشن کا گیپ ہے. کئی دفعہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, ان کو انگلش میں پرابلم آتی ہے تو وہ ٹیچر سے بات نہیں کر پاتے, سو ایک بیریئر آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم, یعنی کہ کینیڈین ایجوکیشن سسٹم پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے بہت الگ ہے, تو یہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے, کیونکہ اب پیرنٹس کو بالکل نہیں پتہ کہ ہائی اسکول کا کیا سسٹم ہے, ایلیمنٹری اسکول کا کیا سسٹم ہے. اور پھر تیسری بات یہ آتی ہے کہ اب ان کے بچے یہاں پہ پل رہے ہیں کینیڈا میں ایک نئے کلچر میں, تو کئی دفعہ ان کی بچوں کے ساتھ بھی کمیونیکیشن افیکٹولی نہیں ہوتی. سو ایز یو کین سی دیر از اے لاٹ آف گیپس. تو میں نے سوچا کہ ایسا لرننگ سینٹر کھولتے ہیں جس میں یہ سب گیپس کو ہم برج کریں گے. سو اس ہمارے لرننگ سینٹر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پیرنٹس کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. سو ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, بیکاز ایجوکیشن از پاور, نالج از پاور. سو ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں کا اسکول سسٹم کیا ہے, کیسے وہ ڈفرینٹ ہے پاکستانی اسکول سسٹم سے. اور اس کے علاوہ ان کو یہ مدد کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کئی دفعہ ان کی لینگویج میں ہی بس ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. سو وی ہیلپ دم برج دا گیپ بٹوین دا چائلڈ اینڈ دم سیلف, اینڈ دین آلسو وی ریئلی سپورٹ دا پیرنٹس کانورسیشن ود دا اسکول ٹیچرس. سو اگر ان کو پیرنٹ ٹیچر انٹرویوز میں نہیں پتہ کہ کیا پوچھنا ہے, وی ٹرین دم ان دیٹ. اینڈ جو آئی تھنک دا مین ریزن دا لرننگ سینٹر ڈز ریئلی ویل از کہ ہمارا کوئی کینڈ فارمولا نہیں ہے, سو کوئی پری سیٹ کریکولم نہیں ہے. سو وٹ وی ڈو از کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے, جو بھی اس کی ایج ہو, جو بھی اس کا سبجیکٹ میٹر ہو جس میں پرابلم ہے, وٹ وی ڈو از وی دیکھتے ہیں کہ کیوں ان کے لیے ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, بیکاز ایوری چائلڈ از یونیک, ان کا لرننگ اسٹائل یونیک ہے. سو ان کے لیے ایک پروگرام بھی بہت یونیک بنانا چاہیے. سو وٹ وی ڈو ہیئر از وی پرووائڈ انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن, اینڈ وی پرووائڈ سپورٹیو ٹیوٹرنگ وچ از ویری ڈفرنٹ فرام the big franchises. And I think that is the key to our success, that we understand our clientele, we understand our students, we see the struggles that they're having, and we're able to put together a program that's really going to help them and benefit them, and really get them to the point where ان کو ٹیوٹرنگ کی زیادہ دیر کے لیے ضرورت نہ پڑے. سو اگر میرے اسٹوڈنٹس کو بہت لمبے ٹائم کے لیے ٹیوٹرنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں سکسیزفل نہیں ہوں, بیکاز مائی گول از لیٹس گیٹ یو ٹو اے لیول ویئر یو آر ایبل ٹو ہیلپ یور سیلف. اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی ہائر گریڈ لرننگ سینٹر از سکسیزفل, اینڈ دیٹس دا سیکرٹ بیہائنڈ اٹ. آئی تھنک لاسٹ 10 to 15 ایئرز ہمارے کمیونٹی کے نمبرز کافی بڑھ رہے ہیں, اور کافی بچے لرننگ سینٹر بھی آ رہے ہیں. اور بیسڈ آن مائی لاسٹ 8-9 years آف ایکسپیرینس ان دی ایجوکیشن سسٹم, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں لینگویج آرٹس کی بہت زیادہ پرابلم ہے. سو لینگویج آرٹس میں آ جاتی ہے آپ کی ریڈنگ, رائٹنگ, کمپریہینشن, یعنی کہ انگلش کی پرابلم ہے. سو دیٹس اے بگ کنسرن. اور ایز دا چلڈرن گیٹ اے لٹل بٹ اولڈر, یعنی کہ گریڈ 4, 5, 6, 7 میں بھی, ہائی اسکول میں بھی جاتے ہیں, تو پھر میتھ کی بھی پرابلم آ جاتی ہے, وچ از کوائٹ اسٹانشنگ, کیونکہ ہماری کمیونٹی از کوائٹ پراؤڈ کہ ہماری میتھ اور سائنس بڑی ہی اسٹرانگ ہے, لیکن ہمارے بچوں کو ڈیفینیٹلی میتھ میں ٹربل آ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ انگلش میں جب ٹربل آتی ہے تو انگلش ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے سب سبجیکٹس کی. سو جب آپ کو انگلش میں ٹربل آئے گی تو آپ کو میتھ میں بھی ٹربل آئے گی, سائنس میں بھی آئے گی, سوشلز میں بھی آئے گی. سو دوز آر دا 2 key problems that I see within our community. So اس کو آپ کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ سو obviously اگر فیملیز افورڈ کر سکیں تو میں تو ان کو ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گی کہ کوئی لرننگ سینٹرز میں جائیں اور بچوں کو سپلیمنٹری سبجیکٹس کی سپورٹ کروائیں, اور get them help in areas that they could use. But some families can't afford it, and let's be real, they just can't. I mean, when you move to a new country, آپ نئی کنٹری میں آتے ہیں تو money is not something that is at your disposal. It's difficult, it's hard, I understand that. تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا یہاں کا جو کینیڈین ایجوکیشن سسٹم ہے بہت ہی اٹس فینٹاسٹک ان مینی ویز. بچوں کو ESL کی سپورٹ ملتی ہے اسکول. سو آپ آپ میک شیور کریں کہ آپ کے بچوں کو ایکسٹرا انگلش کی, یعنی کہ انگلش از اے سیکنڈ لینگویج کی سپورٹ مل رہی ہے اسکول. اور دوسری بات یہ ہے, ایز اے پیرنٹ
آئی تھنک یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ کینیڈا آتے ہیں پاکستان سے تو آپ کو آپ کے بچے ہیں جو کہ اسکول جاتے ہیں تو آپ کی ایک بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ یہاں کے اسکول سسٹم کو سمجھیں. سو آئی نو کہ آپ کام میں بزی ہیں, آپ کو یو آر ورکنگ, یو آر ٹرائنگ ٹو کیپ دا روف اوور دا کڈز ہیڈ اینڈ فوڈ آن دا ٹیبل اینڈ آل دیٹ, لیکن آپ کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو یہاں کے اسکول سسٹم کے بارے میں سمجھنا ہوگا. سو اس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اسکولس کی کاؤنسلرز میں جا سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لینگویج کی پرابلم آ رہی ہے تو اسکولز میں ہمیشہ ملٹی کلچرل ورکرز ہوتے ہیں جو آپ کی زبان میں بات کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. وہ یہاں تک کہ جب پیرنٹ ٹیچر انٹرویوز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ کو یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اس کو کوئی کاسٹ نہیں ہے, اٹس اویلیبل سروس ٹو یو. اس کے علاوہ آپ وٹ یو کین ڈو از ٹاک ٹو فیملی, ادر فیملی ممبرس. اگر آپ کی فیملی ممبرز کوئی یہاں پہ زیادہ ٹائم کے لیے آئے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں بالکل جھجکنا نہیں چاہیے, اس کے بارے میں پوچھیں اگر آپ کو کچھ نہیں آتا. اور وٹ ہائر گریڈ لرننگ سینٹر از ڈوئنگ فار مینی ایئرز از کہ ہم یہاں پہ فری پیرنٹنگ کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں. سو ونس اے منتھ ہماری کلاسز ہوتی ہیں لرننگ سینٹر میں, اینڈ دے آر اوپن ٹو ایوری بڈی ان دا کمیونٹی, ناٹ جسٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کے لیے بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے یہ اوپن ہے, جس کو میں خود کنڈکٹ کرتی ہوں. اور ہم ہمیشہ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, رپورٹ کارڈس کو کیسے پڑھنا ہے, یونیورسٹی میں انٹرنس کی کیسے کریڈینشلز آپ کو چاہیے. سو جو بھی الگ الگ سوالات ہوتے ہیں پیرنٹس کے وہ ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں, وی ڈسکس دم اینڈ آئی گیو دم انفارمیشن. ہم اردو میں بات کرتے ہیں, پنجابی میں بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہائر گریڈ لرننگ سینٹر ایک اور انیشیٹو کرتا ہے کہ ایوری منڈے, سو دیٹس 4 Mondays in a month usually, ہمارا RJ 1200 کے اوپر جو کہ 1200 AM کا بینڈ ہے, اس پہ ہم ہمیشہ پیرنٹنگ یا ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کار میں بیٹھے ہیں تو 2 بجے ڈیفینیٹلی وہ ریڈیو کو آن کریں اور ٹاک شو کو سنیں, بیکاز اٹس آلویز ریئلی انٹرسٹنگ اینڈ اٹس آلویز اباؤٹ پیرنٹنگ اینڈ اٹس آلویز اباؤٹ ایجوکیشن. سو آئی تھنک کہ دا بیسٹ ایڈوائس دیٹ آئی کین گیو یو از ٹو ایجوکیٹ یور سیلف, کہ اپنے آپ کو یہاں کے اسکول سسٹم کے بارے میں بتائیں اور ریچ آؤٹ, کیونکہ دیر از سو مینی ریسورسز, بہت زیادہ ریسورسز ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تو پھر ہی آپ کی کوئی مدد کرے گا. جسٹ ریچ آؤٹ اینڈ دیٹ شوڈ بی دا بیسٹ تھنگ, دیٹس دا بیسٹ ایڈوائس دیٹ آئی کین گیو پیرنٹس. ریولیوشنائز دی ایجوکیشن سسٹم. جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے میں بالکل اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں, ہماری کمیونٹی میں سب کچھ ایوالو ہو گیا ہے. اب یہاں تک دیکھیں کہ وی آر ڈوئنگ آن لائن بینکنگ, جیسے ہم ٹریول کرتے ہیں وہ بدل گیا ہے, جیسے ہم شاپنگ کرتے ہیں وہ بدل گیا, یہاں تک کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں وہ بھی بدل گیا. پیپل آر میٹنگ ایچ ادر آن لائن. تو اگر سب کچھ بدل رہا ہے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیوں نہیں, ہمارا پڑھانے کا سسٹم کیوں نہیں بدلا؟ اگر ہم کوئی کلاس روم دیکھیں 200 years ago ہی لے لیں, 100 years ago ہی آپ لے لیں, تو ایک کلاس روم ہوتی ہے, ٹیچر کھڑی ہوتی ہے, پیچھے بلیک بورڈ ہوتا ہے اور آگے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, اب پیچھے بلیک بورڈ نہیں ہے, پیچھے وائٹ بورڈ ہے, اور کلاس روم میں کمپیوٹرز آ گئے ہیں, اوور ہیڈ پروجیکٹرز چلے گئے ہیں, لیکن وہ جو ہمارا مین سسٹم ہے پڑھانے کا وہ بالکل ویسا ہی ہے. سو میرا گول اصل میں یہ ہے کہ ہم جو ہماری ٹیکنالوجی ہے, ہماری جو نئی جنریشن ہے جو کہ انٹرنیٹ میں پیدا ہوئی ہے, ان کو کیسے ہم اسٹیمولیٹ کریں اور کیسے موٹیویٹ کریں ٹو اسٹے ود ان دی ایکڈیمک فیلڈ. تو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو از آئی وانٹ ٹو ریئلی لیو مائی مارک آن دی ایجوکیشن سسٹم. اور حال ہی میں ہمیں ایک آئی ایم ویری ویری پراؤڈ ٹو اناؤنس کہ آئی ہیو کو فاؤنڈیڈ برانڈ نیو ہائی اسکول کالڈ آئی لرن BC, جس کا لائسنس ہمیں فیبروری میں ملا ہے, وچ از اے ڈریم کم ٹرو فار می, جس کے بارے میں میں نے سوچا تھا اباؤٹ 10 years ago, 10 سال پہلے میں بیٹھ کے سوچتی تھی کہ میرا ایک اسکول ہوگا, ہائی اسکول. تو اب ماشاء اللہ وی ہیو دا لائسنس. آئی کو فاؤنڈیڈ اٹ وتھ اندر گریٹ فرینڈ آف مائن ڈاکٹر سندیپ نہال. سو ہم دونوں اس کے پرنسپلز ہیں, اور یہ اسکول سپٹمبر میں لانچ ہوا تھا. اور اس میں یہ ہے کہ ہم ایک بلینڈڈ فارمیٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں ہائی اسکول کے بچوں کو, یعنی کہ گریڈ 8 سے لے کے گریڈ 12 کے بچوں کو. وہ اپنے سب کورسز آن لائن کر سکتے ہیں تھرو اس. سو بیسکلی اگر آپ کا بچہ بہت ہی فینٹاسٹک میتھمیٹیشین ہے تو ان کو ریگولر اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ریگولر کلاس روم میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو 4 یا 6 مہینے میں اپنی کلاس ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے کین کم ٹو آئی لرن BC اینڈ اپنی جلدی اسپیڈ میں وہ اپنے کورس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. سو آئی لرن BC از اے فینٹاسٹک کانسیپٹ دیٹ ویو جسٹ انیشیٹڈ, اور اس کو ہم نے لانچ کیا ہے. اور اب گول یہ ہے کہ اسکول کو اب ہم انٹرنیشنل لے کے جائیں, کہ پاکستان میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں
جن کا اسینشل گول ہے کہ وہ کینیڈین یونیورسٹی یا نارتھ امریکن یونیورسٹیز میں آ کے پڑھائی کریں، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہائی اسکول میں یہاں پڑھیں، اور تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بی سی کے کریکولم کو پڑھیں اور بی سی کے ہائی اسکول ڈپلوما کو اچیو کریں، اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے. آئی تھنک ود ان دا نیکسٹ ایئر ان شاء اللہ وی ول بی ایبل ٹو پرووائڈ دیٹ ٹو آور کمیونٹی ان پاکستان اینڈ سروس a lot of the kids back home as well. So ultimately the goal is to take Ireland BC international and really leave a mark on the education system.